حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الذي الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحيات والإكرام على سيدي التسليمات الرسول سر الله كل موجود نقاط دائرات الوجود ظاهره بدين الله الحمد والمقام المحمود مولانا ومولانا فضلان جد الحسن والحسين بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. ثم بعد فقد قال حق سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. نار صلوات آج مدرسہ مجلس اور اسی آیت کے ضمن میں آیت مبارکہ کا میں نے حافظ صاحب نے تلاوت و نشر حاصل کیا ہے. اس کے ضمن میں کنٹینیوز لگاتار جو ہے ہم مجلس کو آگے بڑھا رہے ہیں. جو ہونا بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی بھی مجلس پڑھے چاہے کوئی بھی ہو, اگر اس نے ایک مجلس پڑھنے کی کوئی بات نہیں, اگر اس نے لگاتار 3 یا 4 یا 5 پڑھ لی تو ایک آیت کا منتخب کرے اور اسی کے ضمن میں اس کے جو ہے اسی کی تفسیر میں جو ہے مجلس کو آگے بڑھائے. جب تو بہت اچھی بات اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم واقعی میں قرآن کی آیت سے جو ہے قرآن اپنی مجلس کو. دوسرا یہ میری درخواست ابھی جو بات چل رہی تھی, دیکھیے ایک مجلس کا ادب ہے, تہذیب ہے کہ جب بھی ہم مجلس میں جائیں تو ہمیں یہ سوچ کے جانا چاہیے کہ ہم واقعی میں کربلا میں جا رہے ہیں. یہ ایک جملہ میں علامہ آیت العلماء جناب محمد تقی بہجت صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا, تو اس میں ان کا اتنا پیارا ہی جملہ لگا مجھے. آج ہی کی بات ہے, آج جو ہے یہ میں بتا رہا ہوں میں, تو ان کے لیے تحریر اور ان کی شخصیت میں بتا دوں شخصیت کیا ہے آیت اللہ بہجت کی. جب ہمارے جیسے گنہگار ان کے سامنے جاتے تھے تو ہم سنگ یعنی کتا اور کنجی نظر آتے تھے. یہ ان کی شخصیت تھی آیت اللہ بہجت کی. ان کے سامنے کوئی گنہگار نہیں کر پاتا تھا. اور جب وہ بازار میں جاتے تھے جو ایسے لوگ تھے جو کہ انہیں یہ تھا کہ ہم ان پہ آیت اللہ بہجت کو کوئی جو ہے غلیظ جانور دکھائی نہیں دے تو اپنی دکانیں بند کرتے تھے. یہ تھا آیت اللہ بہجت. نفع کتاب رکھی ہے, کئی کتابیں جو میں نے لوگوں کو تقسیم بھی کی ہے, تو ان کا ہی جملہ میں نے پڑھا کہ آپ مجلس میں جب جائیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں ہم کربلا جا رہے ہیں. دوسری شرط کہ آپ جب بھی فرشہ ظفر جائیں وضو کر کے جائیں. تیسرا جب آپ فرشہ ظفر جائیں تو یہ سوچ کر جائیں کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کو ان کے جد امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم مائی بھائی کا جانا ہے یا ہم چچا سفیر کا مجلس جانے کے لیے ناراض ہوگا, نہیں, ان کی مجلس نہیں ہے. وہ مجلس جو ہے فرض ادا جب بچ گئے وہ امام حسین علیہ السلام کی یا جس امام کی جس وقت شہادت ہے وہ ان سے منسوب ہے. ہم جب بھی کسی مجلس میں جائیں ایک حضور سے لے کے اور 11ویں امام تک کسی کی بھی اعضاء میں ہم جائیں تو یہی سوچ کر جائیں کہ ہم جو امام زمان علیہ السلام کے لیے کرسی کے لیے جا رہے ہیں, تو ہم انشاءاللہ کامیاب رہیں گے. مولا ہم سے ہمارے پرچوں قبول فرمائیں گنہگاروں کے. اور تیسرا یہ کہ جب ہم مجلس میں جائیں تو ادب سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم مجلس کو یہی سوچے جائیں کہ شاید یہ وہ مجلس ہے جس کی قضا نہیں ہے, وہ عبادت ہے جس کی قضا نہیں ہے. بھائی نماز ہماری قضا ہوگی, جیسا ابھی میں گفتگو چل رہی تھی یہاں پر کہ نماز قضا ہوگی ہم اس کی ادا کر لیں گے, مگر اگر ہماری مجلس قضا ہو گئی اس کی قضا نہیں ہے. یہ ایک حقیقت بتا رہا ہوں, مجلس کی قضا نہیں ہے. تو مجلس کو ہم وہ عبادت سمجھ کر جائیں گے جس میں جب بھلے ہم آخری وقت پہنچے ہمیں پہنچ جانا چاہیے. آخری وقت پہنچے نہ ہمیں پہنچے ہمیں پہنچ جانا چاہیے. میں بھی نہیں جا پاتا شروع میں بھی آخر میں جاتا ہوں تو پیچھے بیٹھ جاتا ہوں.
کیوں مجھے پرسہ امام زمانے دینا جہاں جگہ مل گئی وہاں پر ہم بیٹھ جائیں. تو یہ اس بات کا ہمیں جو خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں امام زمانے کے پرسے کے لیے. اور میرا شروع سے یہ رہا ہے چاہے میں آزائے فاطمے کو پرشادہ بچاؤں یا ان دنوں میں کہ میں تو یہ کہ مولا میں گنہ گار ہوں اور یہاں پہ ہم سارے عزادار گنہ گار ہیں, ہم آپ کے پرسے کے لیے آئے مولا, ہم ہاتھ جوڑتے ہیں ہمارے پرسے کو قبول فرمانا. تو انشاءاللہ امام مجھ سے راضی رہیں گے. نعرہ صلوات اللہ. اسی آیت کی سے موضوع سے اس کی تفسیر میں گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. کیا اللہ نے منتخب کیا ہے ان خاص ہستیوں کو جو کہ اس نے اپنے رہنما اور ہادی بنا کر بھیجا ہم لوگوں کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے ہیں, مگر اللہ نے وہ اہتمام کیا حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کا کہ انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ, اپنا جانشین بنانے والا ہوں, میں بنانے جا رہا ہوں. میں خلیفہ کے معنی کیا ہے میں اپنے بچوں کو بتانا چاہ رہا ہوں. میں خلیفہ کے معنی ہے اترا ادھیکاری, جسے ہندی میں کہتے ہیں اترا ادھیکاری. خلیفہ کا معنی ہے نائب کے, خلیفہ کے معنی ہے جانشین کے, اور ہندی میں جسے کہتے ہیں اترادھیکاری یعنی آنے جانے والے کی جگہ کے. اس وقت تو کوئی گیا ہی نہیں ہے, مگر خلافت کا مرتبہ وہ ہے جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے آدم کا پتلا بنایا تھا اور اس میں ہم نے روح ڈالی تھی, تو اس وقت انہیں خلیفہ بنایا تھا. خلیفہ بنایا. فرشتوں کو خواہش ہوئی کہ یار پروردگارا ہم میں سے تو کسی کو خلیفہ بنا کہ ہم تیری عبادت گزار مخلوق ہیں. اگر جہاں ہم رکوع میں ہیں تو ہم رکوع میں ہیں, قیام میں ہم قیام میں ہیں, سجدے میں تو ہم سجدے میں ہیں, ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں, تو ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, تو فرشتے چپ ہو گئے. محمد عالم یعنی جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. فرشتوں نے ضد نہیں کہی, اور پھر بھی فرشتوں نے کہا کہ پروردگار ہماری ایک ادھر بات ہے, کیا تو ایسے کو وہ خلیفہ بنائے گا, ایسے کو جو کہ زمین پہ جا کر خوریزی کریں گے. اللہ نے انہیں یہی کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ فرشتے اس بات پر خاموش ہو گئے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں اس میں روح خاص اپنی ڈال دوں تو آپ لوگ سارے سجدے میں چلے جائیں, سب سجدہ کرنا. تو سجدہ جو کیا گیا تھا وہ اللہ کی روح خاص کو کیا گیا تھا, نہ کہ حضرت آدم کو کیا گیا تھا. کہ ہمارے یہ آج ہے کہ آدم کو سجدہ نہیں کروایا. اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ جب میں اپنی روح خاص اس پتلے میں ڈال دوں, آدم کے اندر ڈال دوں, تو آپ لوگ اسے سجدہ کرنا. کسے؟ روح خاص کو سجدہ کرنا. سارے فرشتے حکم ربی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب فرشتے سجدے میں چلے گا, مگر ایک ابلیس جو تھا جسے گھمنڈ اور تکبر تھا, جو کہ آگ سے بنا ہوا تھا, کیونکہ جن جو مخلوق ہے وہ آگ سے بنی ہوئی ہے. جن جو مخلوق ہے وہ آگ سے بنی ہوئی ہے, فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں. پیغمبر پاک علیہ السلام نور سے بنے ہوئے, کس سے؟ خدا کے نور سے. اور یہ سلسلہ 12ویں تک ہے, سب یہ نوری مخلوق ہے. تو ابلیس کو یہ گھمنڈ ہوا. ابلیس نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ, کیا تو جو مجھ سے کمتر ہے اس کے لیے حکم دے رہا کہ میں اس کے آگے سر جھکاؤں, اسے سجدہ کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تو رجیم ہو گیا, تو نکل جا میری بارگاہ سے. ابلیس نے فوراً جواب دیا کہ اے پروردگارا, جو میں نے تیری ہزاروں سال عبادت کری اس کا صلہ مجھے کیا دے رہا تھا؟ اللہ عادل ہے. ہمارا اصول دین 5 ہے: توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. دوسرے مسلمان میں اصول دین 3 ہے: توحید, نبوت اور قیامت. خدا کو نعوذ باللہ اسمک اللہ وہ عادل نہیں مانتے اپنے اصولوں میں, اور امامت کو نہیں مانتے. یہی ان کو اور ہمارا فرق ہے. اصول دین کو 3 ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں, اور اصول دین کے 5 ماننے والے کو مومن کہتے ہیں. یہی ہے سب سے بڑا فرق. اور دوسرا فرق جو ہمارا آ جاتا ہے, کیونکہ اسلام جو ہے, اسلام 3 چیزوں پر ہمارا مطابق ٹکا ہوا ہے.
ولایت علی، جس نے مولا کائنات کی ولایت کا اقرار نہیں کرا وہ دعوے اسلام سے خارج، ایمان سے خارج۔ دوسرے جناب سید علیہ السلام کے دروازے پر جو ان صحابہ نے حملہ کیا تھا، جنہوں نے آگ لگائی تھی، ہمارا وہ معیار ہے کہ ہمارا فرض بنتا ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ اپنے صحابہ کو انہوں نے فرمایا کہ میں تجھے ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ جس سے تیرے ایک ہی عمل کرنے میں تیرے گناہ ختم ہوں گے اور تجھے ثواب بے انتہا ملے گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا فرزند رسول فرمائیے، اور کہ تو فاطمہ کے قاتلوں پر لعنت بھیجا کر۔ تو اس میں دونوں جو تیرے فرشتے موجود ہیں کاندھوں پر، یہ دونوں جو ہے مصروف ہو جائیں گے، ایک گناہ ختم کرتے رہے گا، ایک ثواب بھی کرے گا۔ تو یہ اور تیسرا ہمارا معیار اسلام کا کربلا۔ اگر ہم تینوں کو پکڑے رہیں گے تو ہم مومن کامل کہلائے جائیں گے، اور اس میں سے اگر ہم ایک کو بھی ہم نے چھوڑ دیا تو ہم مومن تو دور رہے، مسلمان کہلانے کی بھی حقدار نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے دوسرے فرقے والے لمبی لمبی داڑھی رکھ کے جو ہیں گھومتے پھریں۔ پہلی شرط ہی یہی ہے کہ ولایت کا اقرار کرنا، پہلی شرط اسلام کی ہے۔ اس لیے یہ شرط ہے پہلی کہ جب 18 ذی الحجہ آئی، ختم المرتبہ سید الانبیاء سردار المرسلین آخری حج کر کے واپس آئے، جو سن 10 ہجری میں تھا، جبرائیل امین آئے کہ اے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو درود و سلام بھیجا ہے، اور اس کے بعد یہ حکم دیا ہے کہ آج وہ وقت آ گیا ہے جس کا ہم نے آپ سے کہا تھا کہ وہ کام انجام میں لائے، اور اگر آج وہ کام عمل میں نہیں لائے، وہ اس کام کو انجام نہیں دیا، تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل، اللہ کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں اپنی قوم کے شب سے ڈرتا ہوں۔ جبرائیل امین واپس گئے، حکم ربی سے پھر واپس آئے کہ جبرائیل کہہ دو میرے حبیب سے جا کے کہ آپ قوم کی شرط سے نہ گھبرائیں، میں تمہارا مددگار ہوں، بے خوف ہو کے اعلان کریں۔ اب کیا کہا کہ اگر تم نے اس کام کو عمل نہیں کیا، اس کام پر آپ عمل پیرا نہیں ہوئے، یہ کار خیر نہیں کیا، تو آپ نے گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ یہ تھی سب رسول خدا کو نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ کیا کریے اللہ کہ اے میرے پیارے حبیب، اگر تم نے یہ عمل آج انجام نہیں دیا، یہ کار خیر انجام نہیں دیا، حیا علی خیر العمل کا نعرہ بلند نہیں کیا، ولایت علی کا اعلان نہیں کیا، تو آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ تو ہم تو ہیں کہاں جو رسول کے جس نے کہ تبلیغ کری، 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت کرا، 10 سال مکہ میں، 13 سال مدینہ میں، 23 سال تبلیغ کری، وہ سارے خدا ختم کر رہا ہے، سارے ان کو جو ختم کر، تم نے کوئی کام نہیں کرا اگر ولایت علی کا اعلان نہیں کرا۔ تو اگر ہم نے ولایت علی کو چھوڑ دیا تو ہم اسلام سے خارج ہیں۔ اس لیے 3 چیزیں ضروری ہے کہ پہلے ہم ولایت علی، دشمنان فاطمہ پہ لان، اور کربلا کو ہم زندہ رکھنا ہمارا کام ہے۔ اگر ہم تینوں سے چلے گئے، بھٹک گئے، تو ہم جو ہے مومن کو دور، ہم مسلمان بھی نہیں۔ یہ ہے اسلام کی بنیادی فرق ہمارا اور دوسرے مسلمان۔ نعرہ ثواب اللہم صلی علی محمد محمد۔ اور اگر اعلان ولایت آج ہم جان بوجھ کے ختم کر رہے ہیں، جشن غدیر ہم خود ختم کر رہے ہیں، جبکہ تاریخوں میں یہ ملتا ہے کہ 4 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش کیے جائیں گے، جو کہ ایسے ہوں گے جیسے کہ نئی دلہن کو راستہ کیا جاتا ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، جمعۃ الوداع، عید غدیر، اور عید غدیر ان سب میں ایسا ہوگا کہ جیسے سر کا تاج ان سب کے۔ مگر آج ہم اپنے بچوں کی خوشی میں کہ تاریخ بہت اچھی ہے عید غدیر، اپنی بچوں کی خوشی کی خاطر عید کے اعمال کو ہم پامال کر دیتے ہیں، تاریخ رکھ لیتے ہیں 18 ذی الحجہ، اعمال سے غافل ہو جاتے ہیں۔
تو ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ عید الفطر کی 2 رکعت نمازیں پڑھیں، عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نمازیں پڑھیں. عید غدیر کے بھی ہمارے لیے وہ اعمال ہے جس کی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی. اگر ہم نے عید غدیر کے اعمال کو جو ہے چھوڑ دیا، عید غدیر کے اعمال کو پس پش ڈال دیا، تو ہماری عبادت جو حذف کر لی جائیں گی. یہ ہے عید غدیر کی اہمیت. اور آج ہم زور و شور سے شیعت کا تو نعرہ لگاتے ہیں، عید غدیر سے دور ہے، جو کہ ہماری بنیادی مولا کائنات ہے. نعرہ حیدری لگاؤ، خوب لگاؤ، مگر پہلے عید غدیر کی جو ہم نے جو ہے عید غدیر کا ہم نے جو ہے اقرار کرنا، اپنے جسم میں اتارنا. ہمارے روح اور جسم میں عید غدیر جب بھی اترے گی جب ہم عید غدیر کے اعمال بجا لائیں گے، عید غدیر کی مومن کو مبارکباد دیں گے. وہ عظیم دن ہے. تو یہی تو وجہ ہے کہ آج تک پہلے مقصد کیا تھا؟ محمد کو قتل کرو، آج مقصد کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ شیعت مٹانے سے بھی نہیں مٹ رہی. کروڑوں شیعہ ہم نے قتل کر دیے، لاکھوں سادات کو ہم نے قید خانوں میں تباہ و برباد کر دیا، لاکھوں شیعہ کا اور سادات کے ہم نے کروڑ گھر مسمار کر دیے، آگے لگا دی، مگر شیعت کم نہیں ہو رہی. تو انہوں نے ایک نیا جو ہے فتنہ شروع کر دیا. پہلے تیسرا خلیفہ جناب عثمان صاحب کی ولادت مناتے تھے 12 ذی الحجہ. میں تبلیغ دین کر رہا ہوں. اب انہوں نے 18 ذی الحجہ کر دیا کہ کسی صورت سے ان مسلمان سے ہمارا تناظر ہے. یہ لوگ اہل بیت کے جو جشن ہے اسے نہیں منا سکے. پہلی محرم سے ہمارا 2.25 مہینے رہتا غم کا دن. پہلے خلیفہ دوم کی وہ وفات منایا کرتے تھے 28 ذی الحجہ کو. اب انہوں نے یکم محرم کر دیا کہ ان کا نہیں، ان کا جو ہے آپ جو ہے غم منائیے. تو پہلے رسول کو قتل کر رہا، آل رسول کو. اب مقصد رسول جو کہ شیعت جو ہے باقی ہوئی ہے، مقصد رسول کو بچائے بھی ہے کہ اب یہ تنازع انہوں نے پیدا کر دیا. تو آپ کے ہی تنازع سے عظمت اہل بیت کم نہیں ہوگی. جتنا آپ اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل کرتے رہیں گے، اہل بیت کے چاہنے والوں کی جو ہے رات دگنی اور دن دگنی اور رات چوگنی ترقی ہوتی رہے گی. پہلے کتنے سے تھے شان اہل بیت؟ گنتی کے تھے، اور آج کروڑوں میں ہو رہا ہے. وہ صرف یہ کہ وہ حق کے فاطمہ کو پڑھتے ہیں، وہ یہ کہ وہ حق کے ولایت پڑھتے ہیں، وہ یہ کربلا پڑھتے ہیں کہ کربلا ہوئی کیوں تھی. جب انہیں صحیح راستہ ملتا ہے تو وہ اپنے فرقوں کو چھوڑ کر وہ حق فرقے پر آ جاتے ہیں اور اہل بیت کے جانے والے بن جاتے ہیں. جس میں بہت سے پاکستان میں مشہور و معروف جو ہے سنت والجماعت کے مولانا تھے، ان لوگوں نے شیعہ جو ہے مذہب اختیار کر لیا. ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات تھی، جو بیت المقدس میں جو ان کے بے شرمات تھے انہوں نے شیعت کو جو ہے اختیار کر لیا اور حضرت فاطمہ سے رو کے معافی مانگی کہ فاطمہ مجھے میری لا علمی کی وجہ سے میں نے تمہاری شان میں مجھ سے گستاخی ہوئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. اور انہیں حق راستے پر آ گئے. اور جو ہم لوگ ہیں ہم شیعہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. وجہ کیا کہ ہم غدیر نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم فاطمہ زہرا سلام اللہ کو نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم کربلا نہیں پڑھ رہے ہیں. کربلا جو ہے خالی آنسو بہانے کا کام نہیں ہے. اگر آنسو ہی بہانے کا کام ہوا تھا تو 35 سال تک سید سجاد نے خون کے آنسو بہائے ہیں. ہم تو خون اپنے بھی آنسو نہیں نکال پاتے مل سے. حق کے تعزیت ہم ادا نہیں کر پاتے. چوتھے ایمان سے پوچھو کربلا سے لے کر جب تک حیات رہی 35 سال ان کی حیات ملتی کہ 35 سال تک خون کے آنسو روئے ہمارے امام. تو عزاداران حسین، ہم امام علیہ السلام کا پرسہ ایمان و ضمانت دینے کے لیے آئے ہیں. میں نے آیت پڑھی ہے کیونکہ دوسری مجلس ہونی ہے، میں ہی چاہتا ہوں کہ وہ بھی مجلس ہو جا رہی ہے، اس لیے بہت مختصر کر دیتا ہوں. تو آل عمران کو جو چنا تھا وہ دین کی بقا کے لیے چنا ہے اللہ نے. اللہ کو پتا تھا کہ جب یہ اعلان رسالت ہوگا تو اس کے بعد جو میرے حبیب کی امت ہے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. تو اس لیے آل عمران کو چنا تھا. آل عمران کا ایک ایک فرد نے اپنے دین کے خاطر اپنے گھروں بار قربان کر دیے، اپنے بچے قربان کر دیے. تو یہی جنگ بدر سے لے کر اور آج
تک شان حیدر کرار جو ہے اس دین کی جو خدمت کر رہا ہوں، اپنی قربانی دے رہا ہے. جنگ بدر میں 313 مسلمان تھے صرف، دشمن 1300. جنگ بدر کافر ہار گئے. اس کے بعد میں جنگ احد ہوتی ہے، کافر ہار گئے. آخرکار ان مکے کے کافروں نے ایک میٹنگ کری، ایک اجلاس بلایا کہ بھئی ہم برابر جنگ ہار کیوں رہے ہیں، کیا وجہ ہے. میں آل عمران کا بیان کر رہا ہوں. میں حضرت ابو طالب جو ہیں انہیں عمران کہا جاتا ہے کہ ہم ہار کیوں رہے ہیں جنگیں. 17 قبیلوں نے، مکہ کے 17 قبیلوں نے جو ہے میٹنگ کری، اجلاس بلایا، ہنگامی اجلاس کرا اور سب کے سب میدان میں بیٹھ گئے. کسی نے اپنی رائے دی، کسی نے اپنی رائے دی. کسی نے یہ کہا کہ صرف اس میں جو ہے علی کی ذات ایسی ہے جو کہ ہمیں یہ جنگیں فتح نہیں ہونے دیتی. علی کی ذات کی وجہ سے ہم جو ہے اجلاس ہوا تو پھر کیا کرا جائے. ایسا ہے کہ ہماری تو بس کی ہے نہیں جو فرزند ابو طالب سے ہم جو ہے لوہا لے سکیں، ان سے فتح یاب ہو سکے، ہماری بس کی نہیں ہے. ایسا کرے کہ ہم جو ہے ایک کسی جنگجو پہلوان کو کرائے پہ لے لیتے ہیں جیسا آج کل ہو رہا. تو وہاں پہ کئی لوگوں کا جو ہے نام پیش کیا گیا اس میٹنگ میں. اس میں عمر ابن عبدوبت کا بھی نام پیش کیا گیا. جب یہ نام پیش کیا گیا تو وہاں پر جو تھا سب نے اس کے نام پہ ہاتھ اٹھا دیا. تو یہ اتنا لئیم شہیم ملعون تھا، ایسا زبردست ہیوی انسان تھا یہ کہ ناشتے میں یہ ایک اونٹ کھا جایا کرتا. میں جنگ خندق سنا رہا ہوں آپ کو. ناشتے میں ایک اونٹ. اب یہ سوچیے دماغ سے کتنا زبر انسان ہوگا کہ جو ناشتے میں نزاکت کے ساتھ ایک اونٹ کو ہضم کر جائے تو کھانا کیا کھاتا ہوگا. تو اتنا لئیم شہیم یہ جو تھا پہلوان تھا. جب اسے چنا گیا بتایا گیا بھائی کبھی آپ ہماری طرف سے رسول کے محمد رسول اللہ کے خلاف آپ نے جنگ میں جانا ہے، ہم تمہیں یہ انعام دیں گے، اتنا ہم انعام دیں گے، اتنا سونا دیں گے. سارا طے ہو گیا. ساتھ میں آپ کے ہم جو آپ کو عورتیں بھی دیں گے آپ کی خدمت کے لیے. یہ پوری تحریر ہو گئی. وہ خوش کہ مجھے مکہ کے 17 قبیلوں نے چنا ہے. ہر کوئی ہو جائے گا بھائی کسی انسان کو یہاں پر اگر ہم کریں سب نے بغیر ووٹ ڈالے کسی ایک کو چن لیں تو اس کے پاؤں تو ہوا میں اڑیں گے. یہی حال عمر ابن عبدوبت کا تھا کہ اس کے پاؤں ہوا میں نہیں پڑ رہا کہ مجھے 17 قبیلوں نے چنا. آخرکار مدینے میں چڑھائی ہوئی. جناب جب خبر رسول خدا کو ہوئی کہ کفار مکہ مدینے میں چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ جو تھے مدینے کے باہر نکلے. باہر نکلنے کے بعد اپنے لشکر کو آراستہ کیا اور جناب سلمان فارسی کی رائے پر آپ نے جو ہے خندق کھدوائی چاروں طرف. بیچ میں لشکر، اسلامی لشکر، بیچ میں رسول کا خیمہ اور چاروں طرف جو خندق ہے. اور تاریخ بتا دی اس میں آگ روشن کر دی. جب آگ روشن کر دی، جب اپنے آپ کو لوگ اس وقت کے مسلمانوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. آخرکار مکہ والوں نے چڑھائی کری. جب چڑھائی کری دیکھا تو وہاں پر جو ہے انتظام پہلے سے تھے کہ کون جائے. تو یہ واحد وہ جنگ ہے جس میں کہ صرف ایک ہی قتل ہوا ہے. کل ایمان نے کل کفر کو واصل جہنم کیا. واحد ایک جگہ ایسی ہے جس کے بعد میں اس کے نہارے جہنم جاتے ساتھ ہی سارے کا سارا کفار کا لشکر جو تھا وہ سر پر پاؤں رکھ کر جو وہاں سے بھگدڑ مچ گئی. آیا جب رسول نے عمر ابن عبدوبت کو کہا کہ کتے کے گلے میں کون پٹا ڈالے گا، اسے کون قتل کرے گا. پورے لشکر اسلام میں سناٹا چھا گیا. علی ابن ابی طالب علیہ السلام مومن کا امیر پیچھے بیٹھے سب سے لشکر کے. رسول نے پھر کہا کہ کون جائے گا. تو اس میں ایک لائن شہید لمبے سے کھڑے کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت جنگجو ہیں، ان کے ساتھ ہم رہے ہیں خلیفہ دو کہ ان کے ساتھ تو ہم رہے ہیں کہ جب ہم قافلہ لے کر جا رہے تھے تجارت کے لیے تو ہمارے قافلہ ایک جگہ رکا تو چوروں نے ہمارے قافلے کو رات میں لوٹ لیا تھا.
اور ہم نے جب اسے اٹھایا تو یہ اٹھا نہیں بالکل بھی، سوتا رہا یہ۔ جب صبح ہوئی، صبح نمودار ہوئی، کہا کہ سامان کہاں، بولے وہ تو چور لگے ہم کو جو اٹھا رہے تھے۔ تو یہ رسول اللہ کے اس نے اونٹنی کے بچے کو اٹھا کے اور وہاں سے بھاگ لگائی، اپنا تو اپنا سامان، یہ سامان ان کا بھی لے کر واپس آ گئے۔ اب لوگوں نے دیکھا، کسی نے کہا کہ آپ اس کی ہیبت بتا رہے ہیں یا آپ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو یہ پہلی جنگ ہوا ہے کہ جس میں عمرو ابن عبدالبد نے جو تھا اپنا تعارف کرایا تھا، کیونکہ اس کا تعارف تو اس کے جو ساتھی جو موجود تھے رسول کے ساتھ انہوں نے پہلے کرا دیا۔ نعرہ صلوات اللہ، اس کا تعارف تو انہوں نے کرا دیا، اسے میں تعارف کرانے کی ضرورت نہیں۔ کیا رسول اللہ، یہ اٹھنی کا بچہ لے کے بھاگا تھا چوروں کے پیچھے، اپنا تو اپنا مال، قافلے والوں کو یہ ان کا بھی مال اٹھ کر لے آیا تھا۔ اب لوگ اور ہیبت میں، تو پیچھے سے ہمارے مولا کائنات کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، علی ابن ابی طالب کو پاس ہو جائے گا۔ رسول نے کہا بیٹھ جاؤ، کیونکہ کل کو آنے والا وقت یہ نہ کہہ دے، آنے والے مورخ یہ نہ کہہ دے کہ بھائی وہ تو ایک ہی بار کھڑے ہوئے تھے، ہو سکتا تھا کوئی ہمارے پیر و مرشد کھڑے ہوتے، انہیں موقع ہی نہیں دیا، اس نے مولا علی کو موقع دے دیا، ہماری بھی جانے کے لیے تیار تھے۔ رسول نے کہا بیٹھ جاؤ، بالکل دعوت ذوالشیخ والا جو واقع کرایا، بیٹھ جاؤ علی۔ پھر رسول اللہ نے کہا کہ کون جائے گا اس مقابلے پہ؟ پورے لشکر میں سناٹا، پورے لشکر میں سناٹا۔ پھر فرزند ابو طالب کھڑے ہو گئے، امیر المومنین، کیا رسول اللہ، جب رسول اللہ نے پورے لشکر پہ نگاہ ڈالی کہ کوئی نہیں اٹھنا، کہا علی میرے پاس آئے خیمے میں، جو خیمے میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ لوگ باہر جائیں، آپ لوگ باہر جائیں۔ خیمے میں صرف سرور حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات۔ رسول خدا نے سب سے پہلے اپنی جوتی دی حضرت علی علیہ السلام کو کہ علی آپ اپنی جوتی مجھے دیں اور میری جوتی آپ پہنیں۔ اس کے بعد میں اپنا کرتا، کہ علی یہ تم پہنو، اپنا کرتا ہوں۔ یہاں پہ ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد، یہ میری ابا ہے، یہ میری ردا ہے، یہ آپ آ گیا۔ امامہ نہیں رکھا خیمے کے اندر۔ جب باہر نکل کر آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کائنات کو ہاتھ لیے ہوئے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ یہی کل ایمان ہے، یہی کل ایمان ہے جس کے سر پہ میں نے امامہ رکھا ہے، یہی کل اسلام ہے، یہی کل دین ہے۔ مولا علی کے سر پہ امامہ رکھ کر رسول خدا نے فرمایا کہ اگر تم علی سے منحرف ہو گئے تو تم ایمان بھی تمہارا خارج، اسلام بھی تمہارا خارج، دین بھی تمہارا خارج، اور تم کافر ہو گئے۔ اس لیے پورے لشکر کے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا تھا۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ رسول اللہ ماشاءاللہ کافی تھے، ان کی ہائٹ زیادہ تھی، مولا علی کی کم، رسول اللہ سے مولا علی نیچے قد کے تھے۔ اب سوچنے والا یہ سوچو کہ رسول کا جوتا کیسے مولا علی کے پاؤں میں آیا؟ بھئی بڑے تھے، ان کے پاؤں بھی بڑے تھے، مولا علی سے کافی اونچے تھے، مگر رسول اللہ نے یہ عمل کر کے سکھایا کہ میرے بعد جو میرا جانشین ہے وہ بالکل میرا جیسا ہے، قد کی کوئی یہاں پر قید نہیں ہے، جو میرا حکم ہے وہی میرے جانشین کا حکم ہے، جو میری راہ ہے وہی میری جانشین کی راہ ہے، جو میرا ابا و ردا ہے وہ میری جانشین کا ہے، جو میرا امامہ ہے وہ میرا جانشین کا ہے۔ اس پہ جھگڑا مت کرنا، کیونکہ میں تم کو بتا کر جا رہا ہوں میں کہ یہی علی ابن ابی طالب میرا جانشین ہے، میرے سامنے بھی اور میرے بعد بھی۔ نعرہ صلوات اللہ، اور یہ وہ پہلی جنگ ہے جس میں مولا کائنات صرف پیدل گئے۔ عمر ابن عبدالبد گھوڑے کو چھلانگ لگائی، رسول کی طرف آ گئے، اور مولا علی پیدل گئے۔ صرف کتنی عمر مولا علی کی؟ 20 سے 25 سال۔ اس سے اوپر نہیں کی تاریخ، یہ بھی اہل سنت کی تاریخ بتا رہا ہوں۔ جب مولا علی اس کے
मलहोन के सामने गए, कुल्ले कुफर के सामने गए, तो वो देख के मौला अली को मुस्कुराया, किस लिए आए आप मेरे पास, कोई ज़रूरत है आपकी? बोल के नहीं, मुझे रसूल ने भेजा। अच्छा, फैसले के लिए भेजा होगा, जंग नहीं करें? बोल के नहीं, मुझे जंग के लिए भेजा। बोले तुम मुझसे जंग करोगे? मैंने तो तुम्हें किसी मार्के में देखा ही नहीं है। तो मौला अली ने कहा कि आज के बाद देखेगा भी नहीं, आज के बाद देखा भी नहीं। अब वो फिर उसने कहा कि आप कम से चले जाइए। बोले कि मौला ने कहा अना अली इब्ने अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे हो, जो कि मक्का में गरीबों को खाना खिलाते थे, मक्का में पानी पिलाते, जो मैंने कल बताई थी, ज़कात उनकी वजह से हुआ। कुफार तक उनकी जो है अबू तालिब की शान बताता कि अबू तालिब कौन थे। फौरन कहा कि वो अबू तालिब जो मक्का में जो था गरीबों को खाना खिलाया करते थे, मुसाफिरों को खाने का इंतजाम क्या करते थे, जो काबे की ज़ियारत के लिए आते ज़ाहिरीन उनको जो हर तरह का आराम दिया करते थे, उनका हम वही अबू तालिब का बेटा हूँ। ये नाम सुन के, अबू तालिब का नाम सुन के अमर इब्ने अब्दुल बदर उस पर कपकपी चढ़ गई थी। तारीख गवाही पर मैं बिल्कुल ही जंग खंदक का आपको नक्शा बता रहा हूँ। मैं शायद इतनी बात नहीं सुनी होगा। हर तरीका भी कहाँ गया था अमर इब्ने अब्दुल बदर, सरकार अबू तालिब का नाम सुन, ये तो सरकार अबू तालिब की शान, जिससे कि बड़ा पहलवान जो था सरकार अबू तालिब के नाम से कांपा करता था। यह हैबत थी मक्के वालों पर, यह हैबत थी सरकार अबू तालिब के कुफ्फार के ऊपर। आखिरकार मौला अरब का एक दस्तूर था, 3 शर्तें रखी जाती थी। मौला अली ने कहा कि तू मेरी 3 शर्तें मानो, एक तो तू यहाँ से वापस चले जा। उसने कहा कि मक्का अरब की और मक्का की और अरब की औरतें मुझे ताना देगी। दूसरे ये कि इस्लाम कबूल कर ले, क्योंकि ये भी नहीं हो सकता। बोल के फिर तू जंग कर, बोल के जंग के नियम आ। जब उसने देखा ये कम से नीचे है और मैं घोड़े पे हूँ, तो वो जोश में घोड़े से नीचे आ गया। उसे ये गुरूर था कि 2 हाथ में एक हाथ में इसका नाउजुबिल्लाह सफर देने में, मैं उसे ये नहीं पता थी कि उसी की अजल उसे खींच के मौला के सामने लिया हुई। बोले पहले तू 3 वार कर, क्या पता तुझे वार करने के लिए मौका न मिले। ये इस्लाम का उसूल रहा है कि आज भी उसूल पे जो इस्लामी है वो कायम है। कभी भी इस्लामी लश्कर अपनी तरफ से वार नहीं करता। जिसकी मिसाल अभी हम बता दें, ईरान हैगा, हिजबुल्लाह हैगा। हिजबुल्लाह ने इजराइल की तरफ अपनी तरफ से कभी हमला नहीं करा। ईरान ने कभी अपनी तरफ से इजराइल पर हमला नहीं करा। जब उन्होंने करा है, जब उसका जवाब दिया। तो इस्लाम हमेशा अपना दिफा करता है, किसी पर आतंकवादी हमला नहीं करता, किसी पे हुरैत हमला नहीं करता। इस्लाम में हुक्म है कि आप अपना दिफा करें। आप अपना दिफा करना, दूसरी की जान चली गई, कोई बुराई नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, तो आप अपना दिफा करो। तो इस्लाम का उसूल रहा है शुरू से लेकर आखिर तक, और आज तक है जो इस्लाम पर चलने वाले, कभी वो अपना पहला वार नहीं करते। अमर इब्ने अब्दुल बदर ने मौला कायनात पे गुल्ले ईमान को वार करा। तारीख बताती है उसका लाइम शहीम भाला था, वार करा। मौला अली ने उससे वार सभी उसे ऐसे घुमाया कि वो हवा में उड़ के नीचे आ गया। उसका भाला मौला अली के सामने, मौला अली ने उसके सीने पे सवार हुए, उसने मुस्ताफी करी। मौला अली ने जो था एकदम सीने पे खड़ा हो गया। लोगों में जो नए नए मुसलमान थे उनमें काना फूसी, अरे ये क्या कर दिया रसूलुल्लाह, ये क्या कर दिया। दुश्मन जहर हो गया था, उसे छोड़ दिया। तो रसूलुल्लाह ने कहा अली से बेहतर तुम नहीं जानते। अली हक के लिए लड़ रहा है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए जंग कर रहा है, माले गनीमत के लिए। आखिरकार हटा। उसके बाद फिर रद्दो बदर वार की, मौला कायनात ने दूसरे वास्ते क्या करा। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद ने एक वहाँ पर एक शर्त रख दी थी, जो अली की फतेह की सबसे पहले मुझे खबर देगा वो जन्नती होगा, उसकी मैं जन्नत जाने की जो है सनद देता हूँ मैं। जब मौला अली ने उससे सर कलम किया, नारे तकबीर बुलंद करी, सलमान फारसी ने कहा कि रसूलुल्लाह मुबारक अली फतेह हो गए। लोग जंग देखने के लिए आए, तो लोग आगे जा रहा है कि हम रसूल को खबर देंगे, भगदड़ मच रही है। कहा गया रसूलुल्लाह भागते भागते अली कामयाब हो गए। बोले तुमसे पहले सलमान ने खबर दे दी, तुमसे पहले सलमान ने खबर दे दी थी अली की फतेह याबी की। अली जो थे उसे छोड़कर आ गए। अब लोग जो थे उसके, और तारीख बताती है कि जब अमर इब्ने अब्दुल बदर को मौला ने वासिल जहन्नुम करा, तो उसके ऊपर इतना सोना लदा हुआ था कि वो पीला था, बहुत अमीर था।
تو یہ ہے شان عمران. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار عمران کو چنا تھا. جو میں گفتگو کرتا چلا رہا ہوں میں کہ اگر اس کے اوپر ہم متواتر پورے سال بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے آیت پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ان کی ہم جو ہے فضیلت بیان نہیں کر سکتے. بے شک بے شک. تو آج جو دین ہمارے لیے بچا ہوا ہے وہ صرف آل عمران کی قربانی کی وجہ سے. آج ہم تک جو اسلام پہنچا ہے وہ آل عمران کی قربانی کی وجہ سے. نہیں تو یہ اسلام جو تھا حسینی اسلام نہیں ہوتا, یزیدی اسلام ہوتا. اور اب تو فرقے ہی صرف دو ہیں, صرف دو فرقے بچے ہیں. نہ حنفی ہے, نہ شیعہ ہے, نہ حنبلی ہے, نہ شافعی, کوئی نہیں ہے. صرف دو فرقے ہیں. میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. ایک حسینی فرقہ, ایک یزیدی فرقہ. جس نے کربلا کا درس لے لیا, کربلا کے بتائے رات میں چلنے لگا اور غازی مولا عباس کے عالم کے سائے میں آ گیا, وہ حسینی ہے. اور جس نے آج تک 1400 سال سے لے کے آج تک بنی امیہ کی طرفداری کرتے رہے وہ لوگ,